بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں ہے۔ علم معانی میں ہماری گفتگو ہے اور 3 ابواب کو اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ الباب الرابع فی احوال المسند، چوتھا باب مسند کے احوالات میں ہے۔ اچھا، احوالات سے کیا مراد ہے؟ وَأَحْوَالُهُ هِيَ الذِّكْرُ وَالْحَذْفُ وَالتَّعْرِيفُ وَالتَّنْكِيرُ وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ وغیرها۔ مقصود ہمارا احوالات مسند میں یہ ہے کہ مسند کو کہاں ذکر کرنا ہے، کہاں حذف کرنا ہے، کہاں معرفہ لانا ہے، کہاں نکرہ لانا ہے، کہاں مقدم کرنا ہے، کہاں مؤخر کرنا ہے، یعنی اس قسم کے مباحث مقصود ہیں۔ وفی ھذا الباب ثلاثۃ مباحث، اس باب کے اندر ہمارے 3 مبحث ہیں۔ المبحث الاول، فرماتے ہیں کہ مبحث اول فی ذکر المسند و حذفہ، مبحث اول یہ ہے کہ مسند کو کہاں ذکر کرنا ہے اور کہاں حذف کرنا ہے، یہ ہمارا مبحث اول ہے۔ خوب، یہاں پر بھی وہی نقطہ پہلے عرض کریں گے جیسے عرض کیا تھا کہ مسند الیہ میں بھی اصل یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے، اسی طریقے سے مسند میں بھی اصل یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے، مگر یہ کہ کوئی قرینہ وغیرہ موجود ہو تو اس صورت میں اس کو حذف کیا جائے گا، وگرنہ اصل کے مطابق یہ ہے کہ اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک نقطہ ذہن میں رکھیں جو اکثر مرحوم مدرس افغانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروس میں بیان کرتے تھے کہ بہت ہی اچھا نقطہ ہے کہ جہاں پر بھی ایک چیز اصل کے مطابق ہو وہاں پر سوال نہیں کرتے کہ ایسے کیوں ہے، کیونکہ اصل طب کے قاعدہ یہی ہے، اصل یہی ہے، لہذا اس پر سوال نہیں ہوگا کہ یہ کیوں ہے۔ مثلا فرض کریں آپ نے اپنے کلاس کا ٹائم رکھا ہے کہ 8 بجے کلاس میں ہونا ہے، اگر ایک شاگرد 8 بجے کلاس میں آ جاتا ہے تو آپ اس سے سوال نہیں کریں گے کہ کیوں آئے، کیونکہ طب کے قاعدہ یہی ہے، قانون کے مطابق یہی ہے کہ اس کو 8 بجے ہونا چاہیے، لہذا وہ 8 بجے کلاس میں ہے۔ سوال وہاں پر اٹھتا ہے کہ جہاں پر ایک چیز خلاف اصل ہو، اصل یہ ہے کہ وہ 8 بجے کلاس میں ہونا چاہیے، اگر 15 منٹ دیر کر کے آتا ہے تو آپ اس سے سوال کریں گے بھائی کہاں تھے آپ، تو بس اصل کے مطابق سوال نہیں ہوتا۔ الاصل فی المسند ذکرہ، فرماتے اصل مسند میں یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے، کیونکہ جو معنی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے لفظ ہونا چاہیے، اصول اور قانون یہی ہے۔ ولا يجوز حذفه الا عند وجود قرینۃ دالۃ علیہ، مسند کا حذف کرنا جائز نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ جس صورت میں ایک قرینہ موجود ہو جو اس محذوف پر دلالت کرے۔ اچھا دیکھیں، ایک نقطہ دقت کے ساتھ سمجھیں، وجود قرینہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا قرینہ ہو جو مقدر کو معین کرے۔ توجہ کریں، مقصود یہ نہیں ہے کہ فقط محذوف پر قرینہ دلالت کرے نا، بلکہ اس محذوف معین پر دلالت کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی قرینہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ہونی چاہیے،
اما کیا ہونی چاہیے وہ قرینہ نہیں بیان کرتا۔ ایسے مورد میں حذف کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسا قرینہ ہو جو اس بات کو بھی بیان کرے کہ یہاں پر کوئی چیز حذف ہوئی ہے، اور اس بات کو بھی مشخص کرے کہ کیا حذف ہوا ہے۔ دقت کریں، نقطہ لطیف ہے۔ وَهِيَ كَوُقُوعِ الْكَلَامِ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُحَقَّقٍ۔ اچھا، قرینہ مثلا کس طریقے سے؟ بھئی ایک کلام ایک سؤال محقق کا جواب ہے، پہلے سوال ہو رہا ہے، اس سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں، تو قرینہ موجود ہے، لہذا وہاں پر آپ نے حذف کر دیا، خوب اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ خوب اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں مشرکین سے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے، تو یہ لوگ ضرور بضرور جواب دیں گے کہ اللہ، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ ای خلقہن اللہ، کہ دیکھئے قرینہ موجود ہے۔ او لسؤال مقدر، یا کلام جواب ہے سؤال مقدر کا۔ مثال كقوله تعالی یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہاں پر آیت ختم ہوئی، پھر آگے دوسری آیت شروع ہوتی ہے رجال، اس طریقے سے یسبح لہ، اس کے لیے تسبیح کی جاتی ہے، بالغدو والآصال، صبح و شام۔ خوب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی کون تسبیح کر رہا ہے، تو جواب اس کا آ رہا ہے رجال، یعنی یسبح رجال۔ بقراءت یسبح، یسبح والی قراءت کے مطابق کہ مبنیا للمفعول، یعنی جو مجہول صورت میں ای وہ اس اصل کا جواب ہے، اس عبارت کو چھوڑ کر وہ جو اصل تھا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو کہا کیا رجال، یعنی یسبحہ رجال، اصل میں ایسے ہے، یسبحہ محذوف ہے۔ کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا کہ من یسبحہ، تو جواب میں آیا یسبحہ رجال۔ اب کیونکہ یسبحہ معلوم ہے لہذا فقط رجال کو ذکر کیا۔ وقد یترجح الذکر مع القرینۃ المجوزۃ للحذف لامور، کبھی کبھار ہمارے پاس ایسا قرینہ موجود ہے کہ جو مجوز بھی بنتا ہے کہ آپ مسند کو حذف کر دیں، لیکن پھر بھی مسند کو ذکر کرتے ہیں، خوب اغراض و مقاصد کی بنا پر۔ منہا، ان اغراض میں سے مثلا کچھ اغراض کو ذکر کرتے ہیں۔ خوب مثال دوں اس کے لیے، بلکہ خود ہی آ رہا ہے، پھر آخر میں ایک دو نقطے ذکر کرتا ہوں۔ ضعف التأویل علی دلالت القرینہ، فرماتے ہیں کہ قرینہ دلالت تو کر رہا ہے لیکن اس پر باقاعدہ طریقے سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قرینہ موجود ہے لیکن روشن اور واضح طریقے سے مقصود کو نہیں بیان کر رہا۔ ضعف التأویل، اس قرینے پر ٹیک لگانا ضعیف ہے۔ حالانکہ ضعیف ہے کیوں؟ یا تو شاید اس وجہ سے کہ قرینہ خفی ہے، یا اس وجہ سے کہ ہمارا جو مخاطب ہے وہ بیچارہ بھولا بھالا سا ہے، زیادہ چالاک آدمی نہیں ہے، اس وجہ سے بھی حذف کرتے ہیں۔ مثال نحو حالی مستقیمون ورزقی میسورون۔ خوب عربوں کیا معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ حال مستقیم ہوتا ہے، سالم ہوتا ہے، اور رزق کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی میسور ہے، یعنی ممکن ہے۔ جب اگلا بندہ کہہ رہا ہے حالی مستقیمون، میری حالت ٹھیک ٹھاک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب اس کا
حال ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر اس کی رزق روٹی کے اعتبار سے بھی کوئی تنگی وغیرہ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہو تو معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ وہ معیشت کے لحاظ سے بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو اب جیسے کہہ دیا حالی مستقیمون، تو فوراً سمجھ میں آنا چاہیے کہ رزقی میسورن ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی زرنگی چاہیے، چالاکی چاہیے۔ خوب سامنے والا ممکن ہے کہ اتنا چالاک نہ ہو، اس کو پتہ نہ چلے، لہذا میسورن کو ظاہر کر دیا۔ سمجھ میں آیا نکتہ؟ اذ لو حذف میسور قد لا يدل علیہ المذکور لخفاء دلالتہ علیہ، کیونکہ اگر میسورن کو حذف کیا جائے تو ممکن ہے کہ جو مذکور ہے یعنی مستقیم خود اس میسور پر دلالت نہ کرے، کیونکہ لخفاء دلالتہ علیہ، اس مذکور کی دلالت اس محذوف پر مخفی ہو۔ پس اس عبارت کو آپ کو سمجھنے کے لیے دو نکتے چاہیے، ایک کہ اصل دلالت موجود ہے، ایک دو یہ دلالت ضعیف ہے۔ ان دونوں نکتوں کو سمجھے، اگر ان دونوں نکتوں کو نہیں سمجھا، سمجھیں کہ عبارت کو نہیں سمجھا آپ نے۔ مذکور پر دلالت ہے، اس کا جواب دیا کہ اس طریقے سے دلالت ہے، جب اس نے کہا نا حالی مستقیمون، میرے حالات ٹھیک ٹھاک ہے، تو یہ حالی مستقیمون، جب میرے حالات ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ رزقی، وہ جو معیشت ہوگی وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی، وہ بھی میسور ہوگی، یہ اصل دلالت۔ لیکن بہرحال اس بات کو سمجھنے کے لیے زرنگی چاہیے، اس اعتبار سے یہ دلالت خفی بھی ہے۔ دقت کریں، درست ہے۔ حالانکہ کبھی کبھار حذف کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ التأکید فی الرد، اگلے کی بات کو رد کرنے کے لیے اس پر تاکید کرتے ہیں۔ وہ جو رد ہے، وہ جو نقد ہے، اس میں تاکید، اس کو پاورفل کرنے کے لیے۔ مثلا نحو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، جوابا لقولہ تعالی من یحیی العظام وہی رمیم۔ حالا مشرک آیا، اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کی ہڈی جو بالکل پوسیدہ ہو چکی تھی، پیغمبر اکرم کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ اس پوسیدہ اور بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ تو بالکل ختم ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت ہے، اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اب اس کو رد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قل، اے میرے حبیب تم کہو، یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، اسی کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ اب یہاں پر یحییھا دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، سوال میں موجود تھا، لیکن نہ، اس کی بات کو رد کرنے کے لیے، اس کی تاکید کے لیے یحییھا کو دوبارہ ذکر کیا۔ خوب، یا مثلا کبھی کبھار ایک بات بالکل روشن ہوتی ہے، غباوت سامع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کہ کتاب میں نہیں ہے لیکن یہ نکتہ فی نفسہ ہی اچھا ہے۔ غباوت سامع، کہ ہمارا جو سامع ہے وہ غبی ہے، اس کا ذہنی کام نہیں کرتا، اس پر تعریض کرنے کے لیے، تعریض کرنا یعنی چوٹ کرنا، اس پر تعریض کرنے کے لیے بھی کبھی کبھار کیا کرتے ہیں؟ بلے ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ حذف کرنا چاہیے تھا لیکن ذکر کرتے ہیں۔ مثلا یہ آیت کریمہ دیکھیں سورہ انبیاء کی، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا ہے، واپس آئے، دیکھا بت سارے ٹوٹے ہوئے سوائے ایک بت کے، تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا نا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کا کیا تو نے حشر کیا ہے اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا،
خوب دیکھیں ہاذا کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، معلوم تھا، لیکن ان لوگوں کی غباوت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تعریض کرنے کے لیے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ جو ان کا بڑا ہے اس نے ان کا یہ اشر کیا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے۔ خود وقت یترجح الحذف وذالک اذا تعلق به غرض، کبھی کبھار بہتر ہے کہ آپ اس کو مسند کو حذف کر دیں۔ خوب یہ کس صورت میں؟ فرماتے ہیں جب کوئی غرض ہو، مثال الاحتراز عن العباس، عباس اور بیہودہ کلام سے بچنے کے لیے، مثال ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی ورسولہ بریء منہم، بے تحقیق خدا مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول، یعنی اس کا رسول بھی ان سے بری ہے۔ اب یہاں پر بالکل روشن ہے کہ معذوف کیا ہے۔ اس کو اگر دوبارہ آپ ذکر کریں گے کأنہ آپ نے ایسے ہی بیہودہ قسم کے کلام کو، یعنی اس معذوف کو اگر ذکر کیا، یعنی ایسے ہی عبث اور بیہودہ کلام کو بڑھا دیا، کہ قرآن تو فصیح کلام ہے۔ وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ مِّنْهُمْ أَيْضًا فَلَوْ ذُكِرَ هَذَا الْمَحْذُوفُ لَكَانَ ذِكْرُهُ عَبَثًا، اگر اس محذوف کو ذکر کیا جاتا تو یہ عبث ہوتا۔ کیوں؟ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا ایک نقطہ سن لیں، یہ نقطہ بے شک نوٹ بھی کر لیں۔ وہ کون سے موارد ہیں جہاں پر حذف مسند عبث سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہاں پر اگر اس کو ذکر کیا جائے تو عبث ہے؟ قانون کی شکل میں آپ کو بیان کریں۔ ایک، جہاں پر جملہ جواب ہو استفہام کا، اور اسی استفہام سے خبر کا بھی پتہ چل رہا ہے، مثلا سائل کہتا ہے من فی الدار، اب اسی سوال سے خبر کا پتہ بھی چل رہا ہے، آپ کہنے ابھی، یعنی ابھی فی الدار، اسی سوال سے خبر کا پتہ چل رہا ہے۔ اب ایسے مورد میں اگر آپ خبر کو ذکر کریں گے یہ کہتے عبث ہے، درست ہے؟ ایک یہ مورد۔ دو، جملہ ازائے فجائیہ کے بعد ہو، کہ جو اچانک کے معنی کو بیان کرتا ہے۔ خوب وہاں پر خبر جو ہے وہ ایک افعال عموم میں سے معنی عام ہے، کہ جو بالکل مقام سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں دخلت الحدیقہ فاذا رفیق الصبا، یعنی فاذا رفیق الصبا موجودون۔ پس ازائے فجائیہ کی خبر بھی، کہ جو عمومی معنی پر دلالت کرتی ہے، اس کو بھی ذکر کرنا عبث اور بیہودہ ہے۔ دو، تین، ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر، دونوں جملے اسمیہ ہیں، دونوں مبتدا حکم میں مشترک ہوں، وہاں پر بھی دوسرے مبتدا کی خبر کو ذکر کرنا عبث ہوگا۔ مثال قرآن مجید میں ہے نا اکلھا دائم وظلھا، کہ دیکھئے وظلھا بھی دائم ہے، اکلھا مبتدا ظلھا مبتدا، دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف ہو رہا ہے، دونوں مبتدا خبر میں مشترک ہے، اکلھا کی خبر بھی دائم ہے، ظلھا کی خبر بھی دائم ہے۔ خوب یہاں پر آپ حذف کر دیں گے، یہاں پر ذکر کرنا عبث ہوگا۔ خوب ایک اور مورد کہ جہاں پر حذف کرنا بہتر ہے، ذیک المقام، ذیک المقام ان اطالت الکلام، آگا کلام کو طولانی کرنے کی جگہ نہیں ہے، مقام بالکل مضیق ہے، تنگ مقام ہے، وہاں پر آپ اتنا تفصیل نہیں دے سکتے۔ کقول الشاعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف،
کہ یہاں پر ہے نحنو بما عندنا راضون، اب اس کو بڑھائیں تو شعر وغیرہ بھی خراب ہو جائے گا. فحذف لذیک المقام، خوب ذی کے مقام کیا ہے؟ اگر اس راضون کو ذکر کریں تو شعر خراب ہو جائے گا. نحنو بما عندنا، بھائی ہمارا جو نظریہ ہے ہم اسی پر، وانت بما عندک، اور جو تمہارا نظریہ ہے تم اسی پر، ہم اپنی باتوں پر راضی تم اپنی بات پر راضی. والرأی مختلف، ہر ایک کی رائے مختلف ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے. وقد یجب حذفه اتباعا ومجاراتا لما جاء فی الاستعمالات الواردة عن العرب لولا انتم لکننا مؤمنین، ای لولا انتم موجودون. آگا جیسے کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے، درست آگا، اسی کلام عرب کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی ہمراہی کرتے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ استعمالات عرب میں یوں آ رہا ہے، مثلا جیسے لولا، خب لولا کی جو خبر ہے اس کو محذوف کرتے ہیں، خب کلام عرب ایسے ہی آیا ہے تو اب ان کی ہمراہی کرتے ہوئے ہم بھی اس کو حذف کر دیں گے. وقد یجب حذفہ اتباعا و مجاراتا، مجاراتا یعنی ہمراہی کردن، لما جاء فی الاستعمالات الواردۃ عن العرب لولا انتم لکننا مؤمنین، یعنی لولا انتم موجودون لکننا مؤمنین. اس کی خبر کیا ہے؟ عرب لوگ معذوف کر دیتے ہیں. خوب، المبحث الثانی فی تعریف المسند و تنکیرہ، مسند کے معرفہ اور نکرہ لانے کے بارے میں گفتگو. فرماتے ہیں یعرف المسند لغرضین، دو مقصدوں کی بنا پر مسند کو معرفہ لاتے ہیں. ایک، جہاں پر مسند و مسند الیہ دونوں معلوم ہیں، منتہا ان کے نسبت کی ہمیں خبر نہیں ہے. ایسے مورد میں بھی مثلا مخاطب جانتا ہے علی کون ہے، مخاطب کو یہ پتا بھی ہے کہ اس گاؤں کے اندر ایک شاعر ہے، اب اس کو یہ پتا نہیں کہ علی شاعر ہے. خوب یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ معرفہ لے کر آئیں گے مسند کو، آپ کہیں گے علی الشاعر، درست ہے. ایک یہ مورد ہے. افادت السامع حکما علی امر معلوم عنده بامر آخر مثلہ باحدی طرق التعریف. فرماتے ہیں کہ سامع کو حکم کا افادہ کرنا، درست ہے، حکم علی امر معلوم عنده، حکم ایک ایسے امر پر جو اس کے نزدیک معلوم ہے، بے امرن، وہ حکم بھی ایسی چیز سے ہے کہ وہ بھی اس کے لیے معروف ہے، یعنی وہ بھی اس کے لیے معلوم ہے، بے احدی طرق تعریف، تعریف کے کسی بھی طریقے سے معلوم ہے. دیکھیں جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا، یعنی دونوں معلوم ہے، منتہا نسبت کا پتہ نہیں ہے. نہ وہ ھذا الخطیب، یعنی آپ اس بندے کو بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے کہ یہاں پر خطیب ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ وہی ہے، تو آپ کہیں گے ھذا الخطیب وذاک نقیب الاشراف. اسی طریقے سے دوسرا فائدہ مسند کو معرفہ لانے کا، افادت و کسر ہی علی المسند الیہ. خوب، آپ اس مسند کو مسند الیہ میں حصر کرنا چاہتے ہیں، بشرط ان یکون المسند معرفا بلام الجنس، البتہ شرط یہ کہ مسند معرف بلام جنس ہو. کقولہ تعالی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، غفور اور ودود یہی ہے، یعنی خدا ہے. وَيُنَكَّرُ الْمُسْنَدُ لِأَغْرَاضٍ مِّنْهَا، البتہ بعض علماء کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک اور غرض کی وجہ سے بھی معرفہ لاتے ہیں، ان دونوں غرضوں سے ہٹ کر. مثلا اس نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسند الیہ اس صفت میں حد کمال پر ہے، هو البطل الحامی، شجاع حمایت کرنے والا یہ ہے،
یعنی اپنی شجاعت میں، حمایت میں اپنے عروج پر ہے، ایسے بھی ہے۔ اور وہ جو پہلا مثال دیا نا، پہلا مورد بیان کیا، اس کی بھی قرآن مجید میں کافی مثالیں ہیں۔ مثلا دیکھیں جیسے ان ولی اللہ، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یا اللہ ولی الذین آمنوا۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا ولی ہے، اما کون ہے مخاطب نہیں جان رہا، خود وہاں پر آپ کہیں گے ان ولی اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہ دیکھیں یہاں پر مقصد برعکس ہے۔ یہ دیکھیں آیات کا اس طریقے سے ایک مرتبہ ہے ان ولی اللہ، اور ایک مرتبہ ہے اللہ ولی الذین، یعنی ان ولیہ میں اس نقطوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے ولی ہونا چاہیے، میرا بھی ولی ہے، اما وہ کون ہو؟ اللہ ہے۔ اور دوسری جگہ پر مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کیا معلوم ہے، مشخص ہے، وہی جو ہے وہ کیا ہے، مومنین کا ولی ہے۔ وَيُنَكَّرُ الْمُسْنَدُ لِأَغْرَاضٍ، اعلیٰ مسند کو نکرہ بھی لایا جاتا ہے کچھ اغراض کی بنا پر، منہا عدم الموجب لتعریفہ، خوب مسند کو معرفہ لانے کا کوئی موجب نہیں ہے، جو اوپر تین نکات ذکر کیا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ مثلا وَذَلِكَ لِعَدَمِ إِرَادَةِ الْعَهْدِ، خوب معہودیت کی طرف متوجہ کرنا نہیں ہے، حصر بھی مقصود نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں انت امیر وہو وزیر، پہلے نقطے میں معہودیت تھی نا کہ دونوں چیزیں مشخص ہیں لیکن نسبت کا پتہ نہیں ہے، یا دوسرے نقطے میں حصر کا فائدہ تھا، خود دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے، تو وہاں پر نارمل حالت یہی ہے۔ دو، افادت التفخیم، اس کے عظمت کو، فخامت کو، اس کو بیان کرنے کے لیے، ہدل للمتقین، کہ ہدن میں بھی مبالغہ ہے، پھر یہ تنوین بھی تفخیم اور عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ مبالغہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مصدر لے کر آیا ہے۔ مثلا آپ کہیں زید عدل، تو اس میں مبالغہ ہوتا ہے، کیونکہ کانو آپ کہہ رہے ہیں کہ زید اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے کہ گویا کہ خودش عدالت ہے، تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں زید عدل۔ یہاں پر بھی ایسے قرآن اتنا ہادی ہے، اتنا ہادی ہے، اتنا ہادی ہے کہ گویا خودش ہدایت ہے، ہدل للمتقین۔ پھر یہ تنوین اور زیادہ اس کی عظمت کو بھی بیان کر رہی ہے۔ افادت تحقیر، خوب تحقیر کا فائدہ، ومل حیات الدنیا فی الآخرہ، یعنی فی جنب الآخرہ، یہ جو پست زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے، الا متاع، ایک معمولی سا متاع، معمولی سا متاع۔ آگا ایک نقطے کی طرف توجہ کریں، بہت سارے مقامات پر قرآن میں آتا ہے حیات الدنیا، حیات کو مضاف کرتے ہیں دنیا کی طرف، تو اس وقت ترجمہ ہوگا دنیاوی زندگی، اور بعض مقامات پر موصوف صفت کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے الحیات الدنیا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا دنیاوی زندگی، بلکہ ترجمہ ہوگا پست زندگی یا قریب زندگی، کہ اس دنیا کی زندگی کو کہتے ہیں کہ پست زندگی ہے اگر دنی سے ہو، قریب ہے آخرت کی نسبت سے اگر دنو سے ہو۔ دقت کریں۔ خوب، یہ ہو گیا مسند کے معرفہ اور نکرہ لانے کا۔ حالا مسند کے تقدیم اور تاخیر کے بارے میں کچھ نکات ہیں کہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔